الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو کائنات کا مالک ہے. انگنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ناظرین، رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں میں 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، کل کے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کے وہ عظیم بندے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کیا، وہ نوجوان طبقہ جنہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہیں وقت کے بادشاہ نے گرفتار کرنے کا آرڈر دیا، اور انہیں گرفتار کر کے جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس وقت ان کی ایمانی کیفیت کیا تھی، اور انہوں نے کیا کسی مصلحت کا شکار ہو کر اپنے دین کو چھپانے کی بات کی یا اپنے دین کو واضح کیا. ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ناظرین کرام، جب کوئی یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، تو پھر وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں فرشتے اللہ رب العالمین کی رحمتیں لے کر اس بندے پہ اترتے ہیں. اور یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. اصحاب کہف کو جب گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے باہم مشورہ ہو کر ایک کو اپنا متکلم بنایا اور سب نے اپنا ایک ہی موقف پیش کیا اور اس پہ ڈٹ جانے کا اعلان کیا. قرآن مجید اس لمحے کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. سبحان اللہ. جب انہیں بادشاہ کے مجلس میں لایا گیا تو چاروں اطراف میں تو سارے دشمن کھڑے تھے، اور اس وقت ان کا کوئی اپنا نہ تھا. بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا سوچ رکھتے ہو، تمہارا نظریہ کیا ہے. اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان نوجوانوں کے دلوں میں ربط پیدا کیا، رابطہ ہوا، اور اس رابطے کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان سب کے دلوں میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اور وہ بات انہوں نے بادشاہ کے سامنے رکھی. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انہوں نے کہا
اب اندازہ لگائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی اور آپ نے اپنے صحابہ کو سنائی ہوں گی تو کیا منظر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرا محبوب وہ کہنے لگے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، اپنا عقیدہ نظریہ پیش کیا، اپنی سوچ پیش کی، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ بات یہ ہے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو آسمانوں کی چیزوں کی ضروریات کو جانتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکار سکتے، ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ کسی اور کی پکار نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے ایسا کیا اذن شططا، تو ہم نے تو بڑی بہکی ہوئی اور غلط بات اور دور کی بات کر دی، بلا روی کی بات کر دی۔ اس لیے بادشاہ ہم تیری مجلس میں صاف لفظوں میں کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کسی قسم کی مصلحت کا وہ شکار نہیں ہوئے، یا ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہیں آئی کہ پہلے ماحول بناؤ اور پھر بات کرو، یا ان کے ذہن میں قطعاً ایسا کوئی خیال پیدا نہیں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کچھ تو کر گزرنا چاہیے، کیونکہ جب ایمان کی گرہ اللہ باندھ دیتے ہیں کسی کے دل پر، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر تو ایمان کی گرہ اللہ نے باندھی تھی، پھر انہیں کیا خطرہ تھا۔ جب مومن اللہ سے امید باندھ لیتا ہے تو اسے کسی سے ڈر اور خطرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری جان مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی میری ذات اللہ کی میرے ساتھ ہے، میرے اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھی اسی پہ عمل کرتے ہوئے بڑی جرات کے ساتھ اپنا موقع پیش کرتے ہوئے بادشاہ کو واشگاف لفظوں میں بتایا کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ اور ابھی یہ حالت تھی، اللہ تعالیٰ مواحد کا، اہل توحید کا اتنا رعب رکھتا ہے اہل کفار کے دلوں پر کہ وہ چند نوجوان تھے اور پورا جو بادشاہ کا محل تھا اور جو بادشاہ کی مجلس تھی، جو بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے سہم گئے۔ صرف موحدین کی آواز آ رہی تھی، صرف ایک اللہ کو پکارنے والوں کی آواز تھی، اور یہ روز اول سے ہے، آج بھی ہے، کہ اگر آپ میں سے کوئی اہل ایمان کھڑا ہو جائے اور پھر وہ اپنی بات بیان کرنے لگے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ ابھی جب پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا اور شاہ روم دقیانوس کے پاس کسی قسم کا کوئی سوال جواب باقی نہ رہا، تو اصحاب کہف کے نوجوانوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی، اے بادشاہ یہ ہماری قوم ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتی ہے اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہے ان کے پاس تو دلیل لے کے اپنے شرکیہ عقائد پر، اپنے شرکیہ افعال پر ان کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو لے کے آئیں۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ مقام بھی اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتے۔ یہ مقام اللہ صرف انہی کو نصیب کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی روشنی سے منور فرما دیتے ہیں، جن کے دلوں کی کھیتی آسمانی صحائف کے نور سے سیراب ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اپنا موقع پیش کیا۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، ناظرین، مارنے والے اپنی پوری چال تیار کر لیتے ہیں، مارنے والے اپنا پورا منصوبہ بنا لیتے ہیں، لیکن بچانے والی ذات پھر اپنے کمال دکھاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے۔ پھر وہ انہی کے ہاتھوں سے وہ منصوبہ خاک میں ملا دیتا ہے۔ برادران یوسف کا یہ فیصلہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن قال قائل منہم، انہی میں سے ایک نے کہا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ دراصل اس نے نہیں کہا تھا، یہ میرے رب کی قدرت بولی تھی، اور میرے رب نے مارنے والے انہی کے منصوبے کو انہی کے ہاتھوں سے ختم کروا دیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں گرا دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار تو کیا تھا کہ اگر وہ میری بغاوت سے باز نہیں آئیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا، لیکن یہاں میرے رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو بچانے کا اور اپنی قدرت دکھانے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے میرے رب العالمین نے اس بادشاہ کے دل کو بدلا۔ وہ زیر لب مسکرایا، تم نوجوان ہو، مجھے تمہاری جوانی پہ بڑا ترس آ رہا ہے، دیکھو اپنی جوانی دیکھو، تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اچھا ہے کہ تم اپنے دین پہ واپس آ جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو، اس دین سے واپس آ جاؤ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ تم کون ہوتے ہو مارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو بچانے والے؟ تم نے تو انہیں گرفتار ہی مارنے کے لیے کیا تھا، لیکن یہ تو بچانے والے کی مہربانی تھی کہ اس نے ایسا منصوبہ تمہارے ذہن میں ڈالا کہ اسی نے پھر کہا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تم نوجوان ہو، مجھے تمہاری جوانی پہ، تمہارے حسن پہ، تمہارے ناز نخرے پہ ترس آ رہا ہے، اس لیے سر دست تو تمہیں یہ سزا ہے کہ ان کے جو اچھے قسم کے لباس ہیں یہ اتروا لیے جائیں، ان کا کھانا تھوڑا نارمل کر دیا جائے، اچھا کھانے سے انہیں دور کر دیا جائے، اور میں ایک اور شہر کی طرف جا رہا ہوں، میری واپسی تک انہیں میں مہلت دیتا ہوں کہ یہ واپس اپنے دین پر آ جائیں۔ ناظرین کرام، یہ کہنے کے بعد بادشاہ وہاں سے روانہ ہوا، اور رب العالمین نے پھر اپنی قدرت کے نمونے دکھانے شروع کیے، اور اصحاب کہف وہاں سے اس ملنے والی مہلت میں الگ تھلگ ہو کر کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلے کیے ہوئے پر کیسے عمل کرتے ہیں، میرے رب العالمین کی رحمتیں پھر ان پہ کیسے نازل ہوتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔